أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے، وہ بحرے کرم بے قرار. اگر صلی علی میری زباں پہ ہو قرینے سے، اگر صلی علی میری زباں پہ ہو قرینے سے، یقیناً رحمت باری لگا لے مجھ کو سینے سے. مجھے ایمان کا انمول تحفہ ہاتھ آیا ہے، نہیں پایا کہیں بہتر خزانہ اس خزینے سے، نہیں پایا کہیں بہتر خزانہ اس خزینے سے. چلو قاصر چلو محبوب ربانی کے روضے پر، چلو قاصر چلو محبوب، چلو قاصر چلو محبوب ربانی کے روضے پر. وہاں کی موت بہتر ہے، وہاں کی موت بہتر ہے یہاں کے ایسے جینے سے، وہاں کی موت بہتر ہے یہاں کے ایسے جینے سے. تھوڑی دیر کا آپ کا جلسہ ہے، بہت حوصلے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اگر چلے جاتے تو آپ کا مہمان رسوا ہو جاتا. آپ نے اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ سے زیادہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو مبارکبادی دے رہا ہوں. یہ جاگ رہے ہیں، اگر سو جاتے تو بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا جاتا. اور اللہ کا شکر ہے بستر بچا ہوا ہے. ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کے علم میں، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. ہمارے جوان دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں ہیں الحمدللہ، بوڑھے سے زیادہ اس میں جوان ہیں. میں جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ قبول صورت اور قبول سیرت بیوی عطا فرمائے. آمین بولیے. انشاءاللہ شادی کے موقع سے گاڑی لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے دو تین چور کی چوری پکڑی گئی. شادی کے موقع سے گاڑی لے کے ہاتھ اٹھایا. تھوڑے لوگ آپ لوگ بیدار ہیں، تھوڑے بیدار نہیں ہیں. دھیان دیجئے گا دماغ آپ کا کہاں ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے. سوالوں سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. اگر حاجت ہے تو چلے جائیے، حاجت نہیں ہے تو دعا تک تھوڑا سا ساتھ دیجئے. ایک جھٹکے میں تو ہاتھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. دو تین سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. موت کیوں آتی ہے؟ 4 وجہ سے آتی ہے. آدمی مرتا کیوں ہے؟ 4 وجہ سے. وہ 4 وجہ کیا ہے؟ پہلی اور دوسری، تیسری اور چوتھی. 4 وجہ کیا ہے؟ 4 وجہ سے آدمی مرتا ہے. پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے آدمی موت سے گھبراتا کیوں ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے کہ آدمی کی حاضری اللہ کے سامنے کیسی ہوگی؟ اللہ کے سامنے بندہ کیسے حاضر ہوگا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. آخری سوال ہے کہ خدا کے یہاں بندے کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
یہ میرا آخری سوال ہے. آپ لوگ تھوڑے تیار ہیں؟ تھوڑے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ پتہ چل رہا ہے. ایک تو ہاف پاگل ہم ہیں کہ 12 بجے کے بعد بیٹھے، پھول پاگل آپ ہیں کہ بیٹھ کر کے سننے، دماغ کہیں اور ہے. دھیان دیجیے گا. پہلی وجہ موت کیوں آتی ہے، پنکھا بند کر دیجیے. موت کیوں آتی ہے؟ پہلی وجہ 4 وجہ سے موت آتی ہے. آنے والے بچوں کو نئی تعلیم ملے اس لیے موت آتی ہے، پہلی وجہ. آنے والے بچوں کے علم سے دنیا فائدہ اٹھائے اس لیے موت آتی ہے. تیسری وجہ دنیا آباد رہے. اگر موت نہیں آئے گی تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہو. دنیا آباد رہے اس لیے موت آتی ہے. آخری وجہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے اس لیے موت آتی ہے. دوسرا سوال آپ سے تھا، آدمی موت سے گھبراتا کیوں؟ پنکھا چھوڑ دیجیے، پنکھا چھوڑ دیجیے. آدمی موت سے گھبراتا کیوں ہے؟ یہ راز بتا رہا ہوں. دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے. جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو گھبراتا ہے، اس لیے موت سے گھبرا رہا ہے. تیسری وجہ پر دھیان دیجیے. تیسرا سوال تھا خدا کے سامنے حاضری کیسی ہوگی؟ اس کو دھیان میں رکھیے. یا تو مسافر کی طرح یا تو بھگوڑے غلام کی طرح. آپ کا بیٹا باہر گیا ہے پنجاب، دلی پنجاب. جب واپس آتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا واپس آ رہا ہے. خدا کا بندہ زمین پر آیا، اب خدا سے ملنے جا رہا ہے. نیک بندہ ہے تو خدا کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے. اور اگر آدمی کا عمل اچھا نہیں تو وہ بھگوڑے ہوئے غلام کی طرح خدا کے پاس آتا ہے. جیسے بیٹا بھاگ گیا، گھر سے بھاگا ہے، باہر چلا گیا ہے، اب گھر آ رہا ہے تو ڈرتا ہے کہ ماں باپ ماریں گے. تو جو نافرمان ہوتا ہے خدا کے سامنے ایسے ہی ڈرتا ہے، جانے سے ڈرتا ہے. آخری سوال آپ سے تھا، آخری سوال تھا کہ انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد بندے کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا ہوئے، نیک کام کیا ہے تو ٹھکانہ جنت ہوگی، ٹھکانہ جنت ہوگی. اگر اچھا نہیں ہے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. اگر عمل اچھا ہوگا تو انجام اچھا ہوگا، عمل اچھا نہیں انجام اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ موت کے بعد تیاری کریں گے. ہاتھ رہیے انشاءاللہ. موت کے بعد تیاری کیجئے گا، موقع ملے گا. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے شو عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بسم اللہ کھاتا کھولنا ہو، کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا. پہلا نمونہ دے رہا ہوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. اس سے بڑا عقل مند کوئی آدمی نہیں. موت سے پہلے موت کی تیاری. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. بادشاہ کو پیاس لگی ہے، گلاس ہاتھ میں لیتا ہے. درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت رک جاؤ، پہلے میرے سوال کا جواب دو. پانی بعد میں پینا، پہلے میرے سوال کا جواب دو. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ کہا ایک گلاس پانی لیے ہو، پینا چاہتے ہو، اگر یہ پانی نہ ملے تو اس کی قیمت کیا دو گے؟ اگر آدھی سلطنت مل جائے، دینی پڑے ایک گلاس پانی کے لیے، تو جان بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ آدھی سلطنت دے دیں گے، جان ہے تو جہان ہے. کہا آپ پانی پی لو. کہا کہ پیٹ کا جو پانی ہے وہ پیشاب کے راستے سے اگر اترے نہیں تو کیا کرو گے؟ علاج کے لیے ڈاکٹر آدھی حکومت مانگ رہا ہے تو کیا کرو گے؟ کہا جان ہے تو جہان ہے، آدھی حکومت دیں گے. کہا بس ایک گلاس قیمت میں تمہاری ساری حکومت چلی جائے گی، اس حکومت کا کبھی گھمنڈ مت کرنا. دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے. بادشاہ کے سامنے درویش ہے، بادشاہ پوچھ رہا ہے نجات کیسے ملے گی؟ تو 3 نصیحت کیا. درویش نے 3 نصیحت کیا. 3 نصیحت کو لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. درویش نے 3 نصیحت کی کہ دنیا سے روزہ رکھ لو، موت سے افطار کرو. دوسری نصیحت کی جو بڑے بوڑھے ہیں اپنے باپ چچا کی طرح اس کو سمجھو، جو جوان ہیں اپنے بھائی کی طرح ان کو سمجھو.
جو بچے ہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھو تو نجات مل جائے۔ تیسری نصیحت کی، آخری نصیحت کی، ذرا دھیان سے سنیے گا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ یہاں سے بھی نجات دے گا، وہاں سے بھی نجات دے گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا ہے میرے یہاں آ جاؤ، میں مرغا توڑتا ہوں، تم تو سوکھی روٹی کھاتے ہو، میں ریشم کا کپڑا پہنتا ہوں، تم تو گدڑی پہنتے ہو، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس درویش کا جواب دیکھیے کیا کہتے ہیں، زندگی تو کٹ جائے گی تمہاری بھی اور ہماری بھی، پتہ تو وہاں چلے گا کہ کس کی زندگی بہتر تھی، ویسے بھی کباب عمر بھر پیٹ میں رہتا نہیں ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے، میں تمہارے دسترخوان پر روٹی توڑوں گا، تمہارا احسان سر پر ہوگا، میں ایسا احسان نہیں لے سکتا۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کے پاس اس کا نوکر آیا، کہا کہ آپ کا دشمن کا وکٹ گر گیا، مر گیا۔ کہا کیا تم نے سنا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی؟ تم نے کیا خبر سنا ہے؟ اکلوتی بیٹی ہے، باپ نے دل کھول کر کے سامان دیا، سسرال چلی گئی، زیور بھی دیا، سامان بھی دیا، دل کھول کر کے سامان دیا، بیٹی چلی گئی سسرال، وہاں سے خبر آتی ہے کہ تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ جنازے پر باپ کھڑا ہے، بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی سب کچھ دیا، زیور بھی دیا، سامان بھی دیا، لیکن ایک چیز دینا بھول گیا، کفن دینا بھول گیا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بالکل قدم جما کر کے آپ لوگ بیٹھیے گا۔ بچے جا رہے ہیں، جانے دیجئے، وہ حاجت سے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ تھوڑا پیغام جلسے کی حفاظت کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ امیر کا بیٹا غریب کا بیٹا دونوں قبرستان میں، امیر کا بیٹا غریب کا بیٹا دونوں قبرستان میں۔ غریب کی جو قبر ہے وہ پھوس کی قبر ہے، گھاس پھوس ہے، جو امیر کی قبر ہے وہ پختہ ہے، سیمنٹڈ ہے۔ تو امیر کا بیٹا کہتا کہ دیکھو وہ غریب کی قبر ہے، یہ امیر کی قبر ہے، میرا باپ امیر تھا، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، میں امیر کا بیٹا ہوں، تیرا باپ غریب تھا، وہ دیکھو گھاس پھوس کی قبر ہے، غریب کی قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ تو غریب کا بیٹا ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ میں امیر کا بیٹا ہوں۔ تو اس غریب کے بیٹے کا جواب سنیے، سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اس غریب کے بیٹے نے کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ وہ امیر کی قبر ہے، تو امیر کا بیٹا ہے، یہ غریب کی قبر ہے، میں غریب کا بیٹا ہوں، لیکن یاد رکھو جب قیامت قائم ہوگی، قبر کھلے گی، تو میرا باپ جلدی سے مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تمہارا باپ پتھر ہی ہٹانے میں لگا ہوا رہے گا۔